مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد الحرام، تاریخ 9 جمادی الاول 1447 ہجری بمطابق 31 اکتوبر 2025 عیسوی۔ موضوع موت کے لیے تیاری۔ خطیب فضیلۃ الشیخ ماہر المعقلی حفظہ اللہ، ترجمہ حشر الدین مدنی۔ الحمدللہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو معاف اور درگزر کرتا ہے، گناہوں کو بخش دیتا ہے، نیکوکاروں کو بدلہ دیتا ہے اور ان سے مصائب و پریشانیاں دور کرتا ہے۔ وہ ڈھول اور مہلت دیتا ہے کہ گنہگار توبہ کر لی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ تمام کمیوں اور عیبوں سے پاک ہے، وہ فرمانے والا ہے۔ یقیناً ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کر دیا اور ہمیں تکان نے چھوا تک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، جو حوض مورود اور مقام محمود والے ہیں۔ جس نے ان کی اطاعت کی وہ نجات پا گیا، جس نے ان کی نافرمانی کی وہ آگ میں ڈال دیا گیا۔ اللہ درود نازل کرے آپ پر، آپ کے آل و اصحاب اور بیویوں پر اور ان لوگوں پر جو ان کی اچھی طرح پیروی کریں اس دن تک جب مخلوقات اپنے رب کی طرف لوٹیں گی، اور بہت زیادہ سلامتی نازل کرے۔ اما بعد مومنوں، میں خود کو اور تم کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی اطاعت کرو، اور یہ جان لو کہ تمہارے سامنے موت اور قبر ہے، اور حشر و نشر اور بدلہ ہے۔ کچھ نعمتوں اور خوشیوں میں ہوں گے تو کچھ عذاب و ہلاکت میں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو پناہ دے۔ اللہ کا فرمان ہے، یقیناً متقی جنتوں اور نہروں میں ہوں گے، راستی اور عزت کی بیٹھک میں قدرت والے بادشاہ کے پاس۔ امت مسلمہ، دل رب کی نظر کا مقام ہے، اس لیے جو بے عیب دل کے ساتھ اللہ سے ملے گا وہ کامیاب و کامران ہوگا، اور جو اس سے بیمار دل کے ساتھ ملے گا وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ دلوں کی بیماریاں بہت ہیں، اور سب سے خطرناک بیماریوں میں سے سنگ دلی کی بیماری ہے۔ سنگ دل انسان توبہ و انابت سے روگردانی کرتا ہے، یہاں تک کہ آزمائش و مصیبت سے دوچار ہونے کے وقت بھی، چنانچہ اس کا دل شیطان کے لیے چراگاہ بن جاتا ہے اور قرآن کی نصیحتوں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اور ہم نے اور امتوں کی طرف بھی جو کچھ آپ سے پہلے گزر چکی ہیں پیغمبر بھیجے تھے، سو ہم نے ان کو تنگ دستی اور بیماری سے پکڑا تاکہ وہ اظہار عجز کر سکیں۔ سو جب ان کو ہماری سزا پہنچی تھی تو انہوں نے عاجزی کیوں اختیار نہیں کی، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے خیال میں آراستہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا، ہلاکی ہے ان پر جن کے دل یاد الہی سے سخت ہو گئے، یعنی اثر نہیں لیتے۔ یہ لوگ سری گمراہی میں مبتلا ہیں۔ دل کی نرمی اور تواضع کے اسباب میں سے ہے ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنا، اس کی آیات پر غور و فکر کرنا، موت اور اس کی سختی کو، قبر اور اس کی تاریکی و تنگی کو یاد کرنا، قبرستانوں کی زیارت کرنا، اور یوم آخرت کے حالات پر غور و فکر کرنا۔ طبقات الحنابلہ میں ہے کہ ایک شخص نے امام احمد سے پوچھا، میرا دل کیسے نرم ہو؟ آپ نے کہا، قبرستان جاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ ایمانی بھائیو، زندگی جتنی بھی دراز ہو جائے وہ چھوٹی ہے، اس کے دن جتنے بھی زیادہ ہوں وہ تھوڑے ہیں۔ توفیق یافتہ کامیاب وہی ہے جو اس زندگی میں اپنے رب کی اطاعت پر زندگی بسر کرے اور زندگی سے اپنے خالق سے ملاقات کے دن کے لیے توشہ لے لے۔ نامراد وہ ہے جو اپنے نفس کو اس کی خواہشات کے تابع کر دے اور اللہ سے امیدیں باندھ رکھے یہاں تک کہ اسے موت آ جائے اور وہ اپنے خواب غفلت ہی میں رہے اور اس نیک عمل کے ساتھ تیاری نہ کر سکے جو اس کی نجات کا سبب بنے۔ اور اس زندگی سے رخصت ہونے والے لوگ 2 قسم کے ہیں۔ ایک قسم ان مرنے والوں کی ہے جو اس دنیا کی تکان سے آرام پا کر دار قرار کے آرام کو پہنچتے ہیں، اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جن سے بندے اور شہر آرام پاتے ہیں، وہ برے ٹھکانے اور بدترین منزل کو پہنچتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آرام پانے والا ہے یا اس سے آرام ملنے والا ہے؟ صحابہ نے پوچھا، یا اللہ کے رسول، آرام پانے والا یا جس سے آرام ملنے والا ہے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن
دنیا کی تکلیفوں اور مشقتوں سے آرام پا کر اللہ کی رحمت کو پہنچتا ہے، اور فاجر بندے کے مرنے سے لوگ، شہر اور درخت اور حیوانات آرام پاتے ہیں۔ ایمانی بھائیوں، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے، اس لیے قبر آخرت کی پہلی منزل ہے جسے اللہ نے نصیحت و عبرت کی جگہ قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ سے دل نرم ہوتا ہے، اس سے غفلت دور ہوتی ہے اور اطاعت و بندگی میں محنت کرنے کے لیے مدد ملتی ہے۔ انسان کو اس کی قبر میں اس کا عمل ہی فائدہ دے گا۔ صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کے ساتھ تین چیزیں چلتی ہیں، دو واپس آ جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کے اہل خانہ، مال اور عمل چلتے ہیں۔ اس کے اہل خانہ اور اس کا مال تو واپس آ جاتا ہے، جبکہ اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے۔ اسی لیے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی۔ کسی نے کہا، آپ جنت اور جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کو رونا نہیں آتا اور اس قبر کو دیکھ کر روتے ہیں؟ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر آدمی اس سے نجات پا گیا تو بعد والے مراحل اس سے آسان ہوں گے، اور اگر اس سے نجات نہ پا سکا تو بعد کے مراحل اس سے زیادہ دشوار ہوں گے۔ وہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جو بھی منظر دیکھا ہے قبر اس سے زیادہ ہولناک ہے۔ اسے ترمذی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ قبر زیادہ ہولناک اس لیے ہے کہ وہ آسائش کے باغات میں سے ایک باغ ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگی۔ اللہ ہمیں اور آپ کو پناہ دے۔ سو جو نیکوکار ہوگا قبر اس کے لیے کشادگی اور خوشی کی جگہ ہوگی، اور جو بدکار ہوگا قبر اس کے لیے وحشت، دکھ اور تکلیف کی جگہ ہوگی۔ صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی دفن سے فارغ ہو کر واپس ہوتے ہیں تو ان کے جوتے کی آواز وہ سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بیٹھا کر پوچھتے ہیں، تو اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا اعتقاد رکھتا تھا؟ اگر وہ جواب دے، میں گواہی دیتا تھا کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اسے کہا جاتا ہے، تو اپنے دوزخی مقام کو دیکھ، اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت میں ٹھکانہ دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دونوں مقامات کو دیکھتا ہے، لیکن کافر یا منافق کا یہ جواب ہوتا ہے، میں کچھ نہیں جانتا، جو دوسرے لوگ کہتے تھے وہی میں کہہ دیتا تھا۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے، تو نے نہ جانا نہ قرآن پڑھا۔ پھر اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے ایک ضرب لگائی جاتی ہے کہ وہ چیخ اٹھتا ہے۔ اس کی چیخ پکار جن و انس کے علاوہ اس کے آس پاس کی تمام چیزیں سنتی ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ ہر نماز میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی تشہد میں بیٹھے تو چار چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرے، کہیے، اے اللہ، میں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کی آزمائش سے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے، اے میرے پروردگار، مجھے واپس لوٹا دے کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لوں۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ تو صرف ایک قول ہے جس کا یہ قائل ہے۔ ان کے پس پوچھ تو ایک حجاب ہے ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک کا۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو نہ رشتہ داریاں ہوں گی اور نہ آپس میں کوئی ایک دوسرے کے حالات پوچھے گا۔ پھر جن کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ کامیاب اور نجات پانے والے ہوں گے، اور جن کی نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا وہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے نفس کو خسارے میں ڈال دیا ہے، اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن و سنت میں برکت دے، اور مجھے اور آپ کو ان کی آیات و حکمت سے فائدہ پہنچائے۔ میں وہ کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں، اور اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے ہر گناہ و خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو دلوں کو ثابت رکھنے والا، گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی تکلیفوں اور مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کے آل و اصحاب پر درود اور بہت زیادہ سلامتی بھیجے۔ اما بعد مومنوں، بے شک قبروں کی زیارت میں عبرت اور غور و فکر کا سامان ہے جو انسان کو خوف و خشیت اور اطاعت و عمل کی طرف جلدی کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ جو شخص ڈرے گا وہ استعداد و محنت سے کام لے گا، اور جو مستعدی دکھائے گا وہ منزل کو پہنچ جائے گا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبرت اور غور
غور و فکر کے لیے قبروں کی زیارت کی ترغیب دی ہے۔ امام احمد کی مسند میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، اب تم ان کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ قبروں کی زیارت کے کچھ احکام و آداب ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ مردے کے لیے دعا کی جائے، کیونکہ قبریں تاریکیوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں جنہیں اللہ اپنے نیک بندوں کی دعاؤں سے منور فرما دیتا ہے۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سیاہ فام عورت مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اس کو نہ پایا تو دریافت کیا کہ وہ کہاں ہے۔ لوگوں نے عرض کیا وہ فوت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے مجھے کیوں اطلاع نہ دی؟ راوی کہتے ہیں گویا لوگوں نے اس کے معاملے کو معمولی سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ چنانچہ انہوں نے قبر دکھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی، پھر فرمایا یقیناً یہ قبریں اپنے رہنے والوں پر اندھیروں سے بھری ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ میری دعا سے ان قبروں کو ان کے لیے منور کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں آتے تو دعا فرماتے السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ بھائیو، قبروں کی ایک حرمت ہے، لہذا ان پر چلنا، ان پر بیٹھنا جائز نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کا انگارے پر بیٹھ جانا جو اس کے کپڑے کے ساتھ چمڑے تک کو جلا دے، یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی قبر پر بیٹھے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے اور قبروں کو مسجد بنانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ام حبیبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حبشہ میں ایک کلیسے کا ذکر کیا جس میں تصویریں تھیں۔ آپ نے فرمایا جب ان میں سے کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور اس میں تصویریں بنا دیتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برے مخلوق ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، سنو، تم سے پہلے لوگ اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے، تو تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ اللہ کے بندوں یہ ہے کہ نیک لوگوں کی قبروں کے سلسلے میں غلو کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک تک پہنچا دیتا ہے۔ چنانچہ حبر الامہ اور ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کیا اور کہا انہوں نے کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، نہ ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو چھوڑنا۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا یہ سب نیک آدمی کے نام تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں تھے۔ جب وہ لوگ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تم ان کی مجالس میں جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کی یادگاریں یعنی مجسمے نصب کر دو اور انہیں کے ناموں سے موسوم کر دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا مگر ان کی عبادت نہیں کی گئی، یہاں تک کہ جب وہ لوگ بھی فوت ہو گئے اور علم مٹ گیا یعنی اصل حقیقت بھلا دی گئی تو پھر ان کی عبادت شروع کر دی گئی۔ یہ روایت صحیح بخاری میں منقول ہے۔ اللہ کے بندوں، بے نیک لوگوں کی قبروں کی تعظیم کرنا، ان پر عمارتیں بنانا جائز نہیں ہے، پھر ان کے گرد طواف کرنا، ان کے لیے ذبح کرنا اور نظر ماننا، صاحب قبر کو پکارنا، ان سے فریاد کرنا، ان سے حاجات طلب کرنا اور مصیبتیں دور کرنے کی درخواست کرنا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ مسلمانوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور زیارت قبور کو اسی مقصد تک محدود رکھو جس کے لیے وہ مشروع کی گئی ہے، یعنی نصیحت حاصل کرنے، عبرت لینے، مردوں کو سلام کرنے اور ان کے لیے دعا کرنے تک۔ اور قبروں کے پاس وہ کام نہ کرو جو رب ناراض کرے، کیونکہ امام محمد کی مسند میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، اب تم ان کی زیارت کیا کرو، لیکن ایسی بات مت کہو جو رب کو ناراض کرے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ فضول باتیں مت کہو، اور جو شخص قبرستان آئے اسے دنیاوی باتوں مشغول نہیں ہونا چاہیے، وہاں ہنسنا اور مذاق کرنا مناسب نہیں ہے، بلکہ اسے چاہیے کہ اہل قبور کے حال پر غور کرے، بلکہ اپنے حال اور انجام پر بھی سوچے کہ وہ بھی آخرکار انہی کی طرح اسی انجام کو پہنچنے والا ہے۔ پھر جان لو مومنوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک عظیم اور بابرکت حکم دیا ہے جس کی ابتدا اس نے اپنی ذات اقدس سے کی ہے، چنانچہ فرمایا بے شک اللہ اس کے فرشتے
اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ محمد پر، ان کی ازواج مطہرات اور ذریت پر رحمت نازل فرما، جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی، اور محمد پر اور ان کے ازواج مطہرات پر اور ذریت پر برکت نازل فرما، جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی، بے شک تو ہی لائق حمد و بزرگی والا ہے۔ اے اللہ خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اور تمام صحابہ کرام تابعین سے اور ان کے نقش قدم پر قیامت تک چلنے والوں سے راضی ہو جا، اور ہم سے بھی اپنے فضل و کرم اور جود و سخا سے راضی ہو جائے یا ارحم الراحمین۔